کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بندے کو اپنے آپ کی مغفرت کروانا لازم سمجھے. اس لیے کہ کوئی ماں اپنے بچے کے لیے بددعا نہیں دیا کرتی. کوئی ماں اپنے بچے کو بددعا نہیں دیتی کہ تو ہلاک ہو جائے, تو برباد ہو جائے. کوئی ماں آج تک ایسا نہیں کی. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی آپ کا بچہ برباد ہو جائے, کوئی بددعا دے دے, تو ماں اس سے لگڑتی ہے, جھگڑتی ہے کہ تم کون ہوتے میرے بچے کو بددعا دینے والے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے تھے, کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں روئی جتنا ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے رویا. کوئی ماں اپنے اولاد کے لیے اتنی فکر نہیں کی جتنے ہمارے نبی نے ہمارے لیے فکر کی. احد کے میدان میں پتھرے کھانے کے بعد بھی, جسم سے خون بہنے کے بعد بھی, طائف کے میدان میں خون بہنے کے بعد بھی, جوتا لعاب ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, اے اللہ میری امت کو معاف کر دے. یہ نہیں سمجھے گی تو آنے والی امت سمجھ جائے گی. وہ نبی جس ہم جیسے گنہگار امتی کے لیے بھوکا رہنا پسند کیا, راستے میں کانٹے ڈالے گئے لیکن ہم جیسے گنہگار کے لیے برداشت کیا. اتنی تکلیفیں دی گئی لیکن ہم جیسے گنہگار کے لیے برداشت کیا. اور پھر اتنا نہیں کیا, آخر وقت میں فرشتہ آ کر پوچھتا ہے, اللہ آپ کو بلانا چاہتا ہے, آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے نبی نے اس وقت بھی فرمایا, میں تو آنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں جب چلا جاؤں تو میری امت کا کیا ہوگا؟ فرشتہ آسمان پر گیا, دوبارہ آ کر پوچھا, اے اللہ کے نبی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا. یہ وعدہ لینے کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں. نبی نے ہم جیسے امت کے لیے اتنی فکر کی تھی, لیکن وہ نبی فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس کو ملے اس کے بعد بھی اس کی مغفرت نہ ہو جائے, وہ بندہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. اول تو فرشتے کسی کو بددعا نہیں دیتے, لیکن جبرائیل امین آ کر بددعا دیے ہیں. اللہ کے نبی نے آمین کہہ دیا ہے اس پر جس کو رمضان کا مہینہ ملے, پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. ہم جیسے گنہگار کے لیے اتنی فکر کرنے کے بعد بھی پوری زندگی میں حیات طیبہ میں یہ ایک بددعا تھی جس پر اللہ کے نبی نے آمین کہا. ورنہ اللہ نے تو کئی مرتبہ کہا کہ ان بندوں کو تو ہم ایسے اٹھا کر برباد کر دیں گے کہ زمین سے اٹھائیں گے, آسمان پر الٹ دیں گے تاکہ آپ کی ساری امت ختم ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت بھی امت کی فکر کی, لیکن جب رمضان کے مہینے کی بات آئی اللہ کے نبی نے فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص. یہ رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے. پہلا عشرہ رحمت کا اس لیے رکھا ہے اللہ نے کہ وہ بندہ جو 11 مہینے گناہ کر کے رمضان کے مہینے کو پہنچ جائے, رمضان کے پہلے عشرے میں جب وہ قدم رکھ لے تو اللہ کی رحمت جب اس کے دل پر اثر کرے گی, رحمت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. جب دوسرے عشرے میں پہنچے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی, اور جب تیسرے عشرے میں پہنچے گا تو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں, یہ رمضان کا مہینہ بہت قدر والا مہینہ ہے, قدردانی کا مہینہ ہے. غفلت سے ہم نے رمضان کے 3 دن گزار چکے ہیں. کب سے رمضان کا انتظار کر رہے تھے, کتنی فکر تھی رمضان کے مہینے کی, کل ہوگا, آج ہوگا, شام میں ہوگا. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, لیکن افسوس کہ 3 دن گزر چکے ہیں, ہم کو احساس بھی نہیں ہوا. رمضان کے مہینے کی قدر کر لے. اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم اتنے قدردان نہیں ہیں, ہم قدر نہیں کر سکتے, ہم نا قدرے ہیں, نا شکرے ہیں, لیکن جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے. اللہ آپ غفور رحیم ہے, آپ چاہے تو ہماری عبادتوں کو قبول کر سکتے, آپ نہ چاہے تو ایسی بیماری میں ہم کو ملوث کر سکتے ہیں کہ ہم رمضان کے روزے رکھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے. یہ بس آپ کا فضل ہے اور آپ کا کرم ہے. ایک عربی نے اللہ سے دعا کی تھی, اے اللہ جب کوئی بندہ کسی آفس میں کام کرتا ہے, جیسے گورنمنٹ امپلائی ہے, ایک عمر کو پہنچنے کے بعد اس کے سر کے بال, داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم آزاد ہو, تم اپنی مرضی کی زندگی گزار لو. اے اللہ ہم بھی تو وہ بندے ہیں, جوانی سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک سر کے بال سفید کر گئے, داڑھی کے بال سفید ہو گئے, لیکن اے اللہ ہم نے دل کو سیاہ کر بیٹھا ہے, دل کو آج تک سفید نہیں کر سکے. ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے, اے اللہ دل کو صاف کر دے. اللہ آپ کے فضل سے کر سکتے, ہماری کوئی اوقات نہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگے. ہمارا اگر سجدوں کی ضرورت اللہ کو ہوتی تو آج حرم میں سجدے بند نہیں ہوا کرتے. ہمارے سجدوں کی اگر ضرورت ہوتی تو اللہ مساجد کو بند نہیں کرتے تھے, جس طریقے سے دوسرے علاقوں میں بند ہو گئے. اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کو کہیں اللہ ہم نے روزے رکھنے کی کوشش کی ہے, احتساب کے ساتھ, ایمان کے ساتھ,
لیکن اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، شیطان نے ہمارے دل پر قبضہ کر بیٹھا ہے، وہ تو قید ہو گیا ہے لیکن نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر گیا ہے۔ اے اللہ ہم اس طریقے سے روزے نہیں رکھ رہے، اے اللہ صلاحیت دے دیجیے کہ ہم روزے رکھ سکیں، تراویح میں کھڑے ہو کر عبادتیں کر سکے، نماز کا شوق نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، نفل نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اے اللہ نمازیں پڑھنے والا بنا دیجیے۔ عبداللہ ابن مبارک جب آخر وقت میں تھا، انتقال ہوا تھا، اپنے ماتھے کو زمین پر رگڑ کر کہتے ہیں اے اللہ عبداللہ کے حال پر رحم فرما۔ یہ نہیں کہا میں نے محدث ہوں، میں مفسر ہوں، میں نے اتنے لاکھوں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، حدیث کا درس دیا ہے، نہیں فرمایا اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی اپنے ہاتھوں کو غیروں کے سامنے پھیلانے سے بچائے رکھا ہے، آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ آج بھی ہم کہیں اے اللہ میں نوجوان ہوں، جوانی کی عمر ہے، اور آپ نے فرمایا جوانی کی عمر میں اگر کوئی بندہ اپنے آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکالتا ہے، مکھی کے سر کے برابر بھی اگر پلک کے بعد بھی اس کے گیلے ہو جائے، میں اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تو یہ دعا کرے اے اللہ ساری زندگی ہم کہتے رہے کہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم ہمارے جسم کو کمزور کر بیٹھے ہیں لیکن آپ کی طاقت ابھی بھی مضبوط ہے، اے اللہ ہمارے دل کو صاف فرما دے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو بہت ملا ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کرے، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھے۔ گھر میں رہنے والی عورتوں کو، بچوں کو کہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لو، ہم آپ کی وہ خواہش کو پورا نہیں کر سکتے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں جس طریقے سے ہمارا نبی کہہ کر گیا ہے، جس طریقے سے صحابہ کرتے تھے۔ ایک کھجور کھا کر سحری کرنا اور ایک کھجور کھا کر افطار کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی صحابہ کے لیے، لیکن آج ہمارے لیے افطار کا وقت اتنا اہم ہو گیا ہے، سحری کا وقت اتنا ہو گیا ہے کہ ہم نے عبادتوں کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرتے رہے اے اللہ ہم نے زندگی میں جو رمضان ملا ہے ہم اس کو قدر کر لے، پچھلی زندگی کے جو رمضان گزر گئے ہیں اللہ معاف فرما دے، ہم نے غفلت میں گزار دیا ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ رمضان کی کیا فضیلت تھی، آج ہم کو معلوم ہوا ہے۔ اے اللہ آج ہم سچے دل سے اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دل کو صاف فرما دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ پورا مہینہ اس طریقے سے گزرے گا کہ رمضان کے بعد جو عید ہوگی وہ ہم سب کے لیے عید ہوگی، اور اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہے گا کہ دیکھو یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے مسجد میں بیٹھ کر ارادہ کیا تھا، ہم نے ان کے دل کو صاف کر دیا۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کی قدر کریں، کہنے کا منشا پورا خلاصہ یہ ہے کہ ہم رمضان کی قدر کریں، رمضان کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں، چھوڑ دے سارے خواہشات کو، چھوڑ دے سارے ہمارے زندگی کے امور کو، چھوڑ دے وہ تمام کام جس سے شریعت کو نہ دین کو نہ دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ دے، ضرورت کی حد تک جو کام کرنی ہے وہ کام کرے، پھر گھر میں رہے یا مسجد میں رہے اللہ کو یاد کرنے میں رہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وہ دو باتیں عرض کرنی تھی